ٹاپ 10 کے اسپانسر ہے رزاق انٹرپرائزز۔ حج 2027 بکنگ شروع، لمیٹڈ پیکیجز، آج ہی رابطہ کرے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عاصم خان اور آپ دیکھ رہے ہیں BBN چینل۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کی ٹاپ 10 نیوز۔ اسٹریٹ آف ہارموز پر ایران نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس دعوے کو رد کر دیا ہے کہ امریکہ نے واٹر وے پر ٹوٹل کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ ایران کی ٹاپ ملٹری کمانڈ کا کہنا ہے کہ اسٹریٹ اب بھی ایران کے کمپلیٹ مینجمنٹ اور کنٹرول میں ہے اور کوئی بھی کمرشل شپ یا ٹینکر ایرانین آرمڈ فورسز کی پرمیشن اور سپرویژن کے بغیر محفوظ طریقے سے گزر نہیں سکتا۔ تہران نے US کے اس دعوے کو جھوٹ قرار دیا کہ شپس نارمل طریقے سے اسٹریٹ سے گزر رہی ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے انڈیپینڈنس ڈے ایڈریس میں بھارت کو انڈس واٹر ٹریٹی کے معاملے پر وارننگ دی۔ ان کا کہنا ہے کہ پاکستان کے پانی کا ہر خطرہ ریڈ لائن ہے اور اگر بھارت نے پانی کے حوالے سے کوئی قدم اٹھایا تو پاکستان اس کا سیدھا جواب دے گا۔ شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان جنگ نہیں، امن چاہتا ہے، لیکن اسے ان کی کمزوری نہ سمجھا جائے۔ انہوں نے بھارت پر ٹریٹی کو سسپینڈ کرنے کا الزام لگاتے ہوئے کہا کہ پانی کے معاملے پر پاکستان کوئی کمپرومائز نہیں کرے گا۔ کانگریس لیڈر راہل گاندھی کو سپریم کورٹ سے ساورکر ریمارکس کیس میں بڑی راحت ملی ہے۔ سپریم کورٹ نے ونائک دامودر ساورکر کے خلاف ان کے ریمارکس کو لے کر داخل کرمنل کمپلینٹ اور لکھنؤ کورٹ کا سمننگ آرڈر رد کر دیا ہے۔ یہ کیس راہل گاندھی کے ان بیانات سے جڑا تھا جہاں انہوں نے ساورکر کے بارے میں تنقیدی ریمارکس کیے تھے۔ ان ریمارکس کے بعد ان کے خلاف اتر پردیش میں کرمنل کمپلینٹ داخل کی گئی تھی اور لکھنؤ کی ٹرائل کورٹ نے ان کو سمن بھی کیا تھا۔ سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ راہل گاندھی کے لیے ایک اہم قانونی ریلیف مانا جا رہا ہے۔ نلسر اسٹوڈنٹ کے معاملے میں CJI سوریہ کانت نے بار کونسل آف انڈیا کے داخلے پر سوال اٹھایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ BCI کو اس معاملے میں دخل دینے کا کوئی اختیار نہیں تھا اور اسٹوڈنٹس نے سیدھا ان کو خط لکھا تھا، اس لیے یہ معاملہ ان کے اور اسٹوڈنٹس کے درمیان ہے۔ سپریم کورٹ نے BCI اور تمام اسٹیٹ بار کونسل کو نلسار اسٹوڈنٹس اور فیکلٹی کے خلاف کسی بھی پیونیٹیو یا کرمنل ایکشن سے روک دیا ہے۔ کورٹ نے BCI کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 2 ہفتوں میں جواب دینے کو کہا ہے۔ CJI سوریہ کانت نے یہ بھی کہا کہ اسٹوڈنٹس کو پرامن طریقے سے پروٹیسٹ کرنے کا پورا حق ہے۔ BCI نے نلسار کے 2026 گریجویٹس پر انرولمنٹ بین کا آرڈر واپس لے لیا ہے۔ بار کونسل آف انڈیا نے اپنا پہلا سرکولر موڈیفائی کرتے ہوئے کہا کہ 2026 بیچ کے نلسار گریجویٹس اپنی پسند کے کسی بھی اسٹیٹ بار کونسل میں انرول کر سکتے ہیں۔ ساتھ ہی BCI نے اس معاملے میں انکوائری کرنے کا فیصلہ کیا ہے کہ اسٹوڈنٹ کیمپین کس نے آرگنائز کیا تھا، جس پر AIMIM پارٹی چیف بیرسٹر اسدالدین اویسی نے اس فیصلے پر سخت تنقید کی۔ ان کا کہنا ہے کہ پہلے BCI چیئرمین نے اسٹیٹ بار کونسل کو نلسار کے 2026 گریجویٹس کو انرول نہ کرنے کا حکم دیا اور اب وہی آرڈر واپس لے کر انکوائری کا اعلان کیا گیا ہے۔ اسد اویسی نے سوال اٹھایا کہ BCI یا اس کے چیئرمین کے پاس ایسا آرڈر دینے کا اختیار کس بنیاد پر تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ اسٹوڈنٹس کو اپنی یونیورسٹی میں کسی پبلک فگر کی پارٹیسپیشن پر احتجاج کرنے کا پورا حق ہے اور صرف مخالفت کی وجہ سے ان کے کیریئر کو خطرے میں نہیں ڈالا جا سکتا۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کہا ہے کہ تلنگانہ میں SIR کے دوران تقریباً 21% ووٹس ڈیلیٹ ہونے کا خطرہ ہے۔ انہوں نے کانگریس لیڈرز کے ساتھ ویڈیو کانفرنس میں کہا کہ پارٹی کی لاپرواہی کی وجہ سے جینیون ووٹرز کے نام ووٹر لسٹ سے ہٹنے کا امکان پیدا ہوا ہے۔ ریونت ریڈی نے انچارج منسٹرز کو ہدایت دی کہ اگلے 2 دن کے اندر ہر ڈسٹرکٹ میں ریویو میٹنگ کرے اور ہر اسمبلی کانسٹیٹوئنسی کی ڈیٹیلڈ رپورٹ تیار کرے۔ انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹری اور اسمبلی کانسٹیٹوئنسی انچارجز کے ساتھ مل کر SIR پروسیس کی نگرانی کی جائے اور ووٹر لسٹ سے متعلق مسائل کو فوراً درست کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ SIR پروسیس میں کسی بھی قسم کی غفلت برداشت نہیں کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی 17 اگست کو ٹمز سنت نگر ہاسپٹل کا افتتاح کریں گے۔ تلنگانہ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کا یہ ہاسپٹل حیدرآباد میں عوام کو بہتر سرکاری صحت کی سہولیات فراہم کرنے کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ حکومت کے مطابق سنت نگر ٹمز کو ماڈرن میڈیکل انفراسٹرکچر اور ایڈوانسڈ ہیلتھ کیئر فیسلٹیز کے ساتھ تیار کیا گیا ہے۔ اس ہاسپٹل میں مختلف اسپیشلائزڈ ڈپارٹمنٹس اور ایمرجنسی سروسز بھی دستیاب ہوں گی۔ تلنگانہ حکومت کا کہنا ہے کہ اس پروجیکٹ سے حیدرآباد اور آس پاس کے علاقوں کے مریضوں کو بہتر اور سستی علاج کی سہولیات ملے گی۔ تلنگانہ گگ اینڈ پلیٹ فارم ورکرز یونین نے والنٹری ٹپنگ پر سینٹرل گورنمنٹ کی وضاحت کا خیر مقدم کیا، لیکن کہا کہ ٹپس ڈرائیورز کے فیئر کا بدل نہیں بن سکتی۔
यूनियन प्रेसिडेंट शेख सलाउद्दीन ने कहा कि ड्राइवर्स की आमदनी कस्टमर्स की जेनरसिटी के बजाय मुनासिब फेयर्स पर मबनी होनी चाहिए। TGPWU और IFAT ने कैब, ऑटो और बाइक टैक्सी के लिए मिनिमम फेयर्स और सख्त रेगुलेशंस का मुतालबा किया। साथ ही यूनियंस ने ओला, उबर और रैपिडो जैसे प्लेटफॉर्म्स पर वर्कर्स के एक्सप्लॉयटेशन को रोकने की सख्त रेगुलेशन और पैसेंजर ट्रांसपोर्ट के लिए सिर्फ कमर्शियल व्हीकल्स की इजाज़त की भी मांग की है। तेलंगाना में फायर सेफ्टी वायोलेशंस पर सख्त सज़ा की तजवीज़ की गई है। हुकूमत के ड्राफ्ट अमेंडमेंट के मुताबिक फायर सेफ्टी में लापरवाही से किसी की जान जाने पर 3 साल तक जेल और 5 लाख फाइन, जबकि जान या सेफ्टी को खतरा होने पर 6 महीने तक जेल और 1 लाख फाइन की तजवीज़ है। बिल्डिंग ओनर्स और ऑक्यूपेंट्स को भी फायर सेफ्टी रूल्स पर अमल करना होगा। DG फायर सर्विसेज को अनसेफ बिल्डिंग्स करार देने का इख्तियार दिया जा सकता है, जबकि गलत सेफ्टी रिपोर्ट देने वाले ऑडिटर्स के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। हुकूमत फायर प्रिवेंशन एंड लाइफ सेफ्टी फंड और फायर टैक्स की भी तजवीज़ कर रही है, जबकि बिल्डिंग्स को फायर रिस्क के मुताबिक 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाएगा। तेलंगाना हुकूमत ने नए स्मार्ट रेशन कार्ड का सैंपल जारी कर दिया है और 15 अगस्त यानी कल से इनकी तकसीम शुरू होगी। नए कार्ड्स में फेक कार्ड्स को रोकने के लिए पासपोर्ट और बैंक नोट्स में इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी की 9 तरह सिक्योरिटी फीचर्स शामिल किए गए। कार्ड का नाम फूड सिक्योरिटी कार्ड होगा और इस पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और सिविल सप्लाईज मिनिस्टर उत्तम कुमार रेड्डी की तस्वीर होगी। कार्ड पर रेशन कार्ड नंबर, फैमिली हेड का नाम, रेशन शॉप नंबर, गांव, मंडल, डिस्ट्रिक्ट और घर का पता दर्ज होगा। फैमिली हेड के तौर पर खवातीन के नाम दर्ज किए जाएंगे। कार्ड को स्कैन करते ही बेनिफिशियरी फैमिली की डिटेल्स वेरीफाई की जा सकेगी, जिससे फेक रेशन कार्ड्स के इस्तेमाल को रोकने में मदद मिलेगी। नाज़रीन, ये थी आज की टॉप 10 न्यूज़। देखते रहिए BBN चैनल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। क्या आप भी हज 2027 की सआदत हासिल करने का ख्वाब देख रहे हैं? अब वक्त आ गया है अपने इस मुक़द्दस सफ़र की मंसूबाबंदी करने का। रज़ाक इंटरप्राइजेस की जानिब से हज 2027 बुकिंग का बाकायदा आगाज। हज पैकेजेस के माहिरीन मुकम्मल रहनुमाई और मुशावरत, वीज़ा, टिकट, रिहाइश और ट्रांसपोर्ट का बेहतरीन इंतज़ाम, तजुर्बेकार और काबिल एतमाद टीम की खिदमत, आरामदेह क़याम, हर मरहले पर रहनुमाई और ताउन। आज ही राब्ता कीजिए। हज 2027 के महदूद पैकेजेस के लिए अपनी सीट अभी महफूज करवाएं। रज़ाक इंटरप्राइजेस, ओवरसीज मैन पावर कंसल्टेंट, हज एंड उम्रा स्पेशलिस्ट। हेड ऑफिस शॉप नंबर 169, फर्स्ट फ्लोर, बाबू खान स्टेट, बशीरबाग, हैदराबाद।